آئیے میں بغیر تمہید بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب آل محمد ذاکر اہل بیت علی مرتبت عزت مآب محترم معظم مکرم برادر عزیز جناب سید الغیب حیدر صاحب اللہ رونق فروز منبر ہوں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اللہم صل علی ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا و مولا الثقلین جد المولائے حسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی انا من الحسین احب اللہ من احب حسین. صلوات بجے محمد والے قریب آؤ کہ شاید سمجھ سکو مجھ کو. یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں. جو بھی حضرات پیچھے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. یہ دیوار جو ہے وہ ضعیفوں کے لیے بنائی گئی. آپ حضرات سے معذرت کے ساتھ تھوڑا تو آگے آ جائیں ہے نا, تاکہ ہم کو اپنی بات آپ کو تک پہنچانے میں آسانی ہو جائے. ایک اور صلوات بجے محمد والے محمد پر. جو حضرات جلوس کو دیکھنے آئے ہیں ان سے میری گفتگو نہیں ہے. بہرحال جو جلوس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں, مجلس کو سننے کے لیے آئے ہیں, اہل بیت کے لیے ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں, زہرا کو پلسہ دینے کے لیے آئے ہیں, ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم فرش اعضاء پر تشریف لائیں. اب مجلس شروع ہو چکی ہے, پیشخوانی ختم ہو چکی ہے. میں نے آپ کے سامنے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں رسول اسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں حسین منی و انا من الحسین. حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے, بہترین مجھ سے بہترین خطبہ سے آپ سنتے رہتے ہیں. تو بس شہزادی کا کرم ہے, خدا کی عطا ہے, والدین کی دعا ہے کہ آج اتنی سی عمر میں آپ تمامی حضرات کے سامنے رونق افروز منبر ہوں. نہ جانے ہمارے والدین کی کون سی نیکی ہے جو کام آ گئی, جو میں آج اس لائق بن گیا کہ شہزادی کے کونین کے فرزند کا ذکر اپنی زبانیں سے ظاہر کر رہا ہوں. لہٰذا شروع سے میرے ساتھ جڑ جائیے گا. یہ مت سوچیے گا وقت کتنا زیادہ ہو چکا ہے, خطیب بچہ ہے, یہ مت دیکھیے گا, بس یہ دیکھیے گا وہ کہہ کیا رہا ہے. کیونکہ امیر المومنین کا قول ہے یہ تم یہ دیکھو کہ دینے والا دے کیا رہا ہے, یہ مت دیکھو کہ کون دے رہا ہے. اگر اچھی چیز دے رہا ہے تو اسے لے لو, اگر بری چیز دے رہا ہے تو اسے ترک کر دو. ہمیشہ دنیا کا یہ اصول رہا ہے, دنیا کا یہ طریقہ رہا ہے رشتہ بنانے کا کہ ہمیشہ بیٹے کی پہچان باپ سے ہوتی ہے, پوتے کی پہچان دادا سے ہوتی ہے, بھانجے کی پہچان ماموں سے ہوتی ہے, نواسے کی پہچان نانا سے ہوتی ہے. لیکن یہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات تو ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آ گئی نا. حسین و منی, حسین مجھ سے ہے, مطلب یہ ہے کہ نانا نواسا نانا سے ہے. بات سمجھ میں آ گئی, کیونکہ زہرا کے فرزند ہیں, علی کے بیٹے ہیں, رسول کے نواسے ہیں. لیکن اب یہ حسین سے رسول اسلام کیسے ہو جا رہے ہیں؟ ذرا توجہ کیجئے گا کہ میں مثال کے طور پر بات ظاہر کروں, کیونکہ چھوٹے لوگوں کے بچوں کے لیے بات آسان ہو جائے. مثال کے طور پر
میں یہاں آپ ان کو نہیں جانتے، یہ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں، فلاں صاحب کے پوتے ہیں، اب تعارف کا طریقہ بدل گیا۔ اب لوگ یہ کہیں گے یہ دولہے کے بابا ہیں، یہ دولہے کے نانا ہیں، یہ دولہے کے ماموں ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دولہے کے نانا ہیں، دولہے کے ماموں ہیں، دولہے کے بابا ہیں، دولہے کے چاچا ہیں، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کربلا میں حسین تو آئے ہیں، تب تک وہ علی کے بیٹے تھے، جب تک حسین مدینے میں تھے وہ علی کے بیٹے تھے، ابو طالب کے پوتے تھے، حسن کے بھائی تھے، زہرا کے فرزند تھے، رسول کے نواسے تھے۔ لیکن حسین نے جیسے ہی شجاعت کی بارات لے کر، دین کی بقا کی بارات لے کر جیسے ہی اپنے گھر کو چھوڑا، کربلا کے میدان میں بارات لے کر کے آئے، سر پہ شہادتوں کا سہرا سجایا، اب تعارف کا طریقہ بدل گیا۔ کل تک رسول جو حسین سے پہچانوائے جا رہے تھے، اب کربلا کے بعد رسول حسین سے پہچانوائے جائیں گے۔ کہاں ہیں آپ؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، بات واضح ہو گئی نا، بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے کہ کل تک جو رسول مدینے میں پہچانوائے جا رہے تھے حسین کی جوانی تک کہ ہاں حسین رسول کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، لیکن جیسے ہی حسین کربلا آئے، کربلا آنے کے بعد انہوں نے جیسے ہی سر پر شہادت کا سہرا سجایا، اب تعارف کا طریقہ بدل گیا۔ اب رسول پہچانوائے جائیں گے تو حسین سے پہچانوائے جائیں گے، اب علی پہچانوائے جائیں گے تو حسین سے پہچانوائے جائیں گے، اب حسن پہچانوائے جائیں گے تو حسین سے پہچانوائے جائیں گے۔ اب اس حدیث کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مکہ تک، مکہ سے لے کر کے کوفے کے راستوں تک، کوفے کے راستوں سے لے کر کے کربلا تک حسین و منی تھا، لیکن کربلا سے لے کر کے کوفہ تک، کوفہ سے لے کر کے شام میں لے کر کے شام کے بازار تک، بازار سے لے کر کے زندان تک، زندان سے لے کر کے دربار تک، دربار سے لے کر کے پھر کربلا تک، اور کربلا سے لے کر کے مدینے تک، اور مدینے سے لے کر کے قیامت تک وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن ہوگا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن ہوگا۔ ہم سب یہی جان رہے ہیں نا کہ رسول نے کہہ دیا کہ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حدیث سمجھ میں آ گئی؟ اب تو یہ اعتراض نہیں ہوگا نا کہ یہ کیسے کہہ دیا آپ نے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو آئیے میں بتا دوں آپ کو کہ رسول اسلام نے خود سے ہی کیوں نسبت دی۔ نسبت دینا تھا جناب آدم سے دے دیتے، جناب نوح سے دے دیتے، سارے کے سارے نبیوں سے دے دیتے، لیکن خود سے ہی نسبت کیوں دی؟ کہا وہ اس لیے کیونکہ حسین نے کربلا میں آ کر کے یزید اتنا کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ دیکھو آدم جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، لیکن آدم ابتدا نہیں دیکھتا، آدمی انتہا دیکھتا ہے۔ اب جو دین کی بقا کے لیے حسین کربلا پہنچے ہیں، وہ آدم کا دین بھی بچانے کے لیے پہنچے ہیں، وہ نوح کا دین بھی بچانے کے لیے پہنچے ہیں، وہ ابراہیم کا دین بھی بچانے کے لیے پہنچے ہیں، وہ یوسف کا دین بھی بچانے کے لیے پہنچے ہیں۔ حتیٰ کہ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیک وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک وارث محمد نبی اللہ، السلام علیک وارث امیر المومنین ولی اللہ۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ حسین کربلا میں اکیلے رسول کا دین بچانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ کل کے کل انبیاء کی نسبت بچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو نعرہ لگتا ہے، اس نعرے کو تھوڑا بآوازِ بلند لگایا کیجئے، اور اس لیے یہ نعرہ بھی ایک طرح کی ذوالفقار ہے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ یہ نعرہ بھی ایک طرح کی ذوالفقار ہے، جس طریقے سے علی کی ذوالفقار۔ اب سوال کیجئے گا آپ کہ ذوالفقار تو ایک تلوار ہے، نعرہ ایک تلوار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آئیے میں بتاتا ہوں۔ علی کی جو تلوار تھی، جو علی کے ہاتھوں میں پہلے آنے والی 7 نسلوں کا پتہ بتا کر کے چلتی تھی، جب وہ چلتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ آنے والی 7 نسلوں میں کون مومن ہے، کون منافق ہے۔ اور یہ جو نعرہ ہے یہ ہماری گزری ہوئی 7 نسلوں کا پتہ بتاتی ہے کہ ہماری گزری ہوئی 7 نسلوں میں کون مومن تھا، کون منافق تھا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ لہذا نعرے کا استعمال
بحیثیت ذوالفقار کیا کیجئے۔ عزیزوں، اب میں بات کرتا ہوں امام حسین کی، زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ جلوس ہے، آپ آزاد دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ امام حسین کربلا میں آئے، امام حسین نے 3 حملے کیے، توجہ کیجئے گا، امام نے 3 حملے کیے، 3 درس ہم کو دیے، کہا کہ جو مجھ سے لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے نہ وہ مومن ہے، نہ مسلمان ہے، نہ وہ انسان ہے، تو یا میرے امام لڑ کون رہا ہے؟ پھر ہم کیسے سمجھیں کہ نہ وہ مومن ہے، نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہ انسان ہے؟ کہا کہ علی کو مارنا، علی کو قتل کرنے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا، میرے پاس عباس ہے، ثانی حیدر کرار ہے، اب جو عباس کو قتل کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا چلیے ہم مومن کی بات سمجھ گئے۔ توجہ کیجئے گا اور ذرا اپنے ہونے کا ثبوت بھی دیجئے گا کہ چلیے ہم مومن کی بات سمجھ گئے۔ اب آپ ہمیں بتائیے کہ مسلمان کیسے نہیں ہیں؟ وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، وہ سارے کام کر رہے ہیں جو اسلام بتا رہا ہے ہم کو، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ تو میرے مولا ایک مرتبہ فرمائے گا کہ میرے پاس ہم شکل پیغمبر علی اکبر ہے، اب جو ہم شکل پیغمبر کو مار دے گا، یعنی کہ اپنے رسول کی شبیہ کو مار دے گا، وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے رسول کو، اپنے نبی کو مارنے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے چلیے مسلمان نہیں ہے۔ ارے وہ چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، انسانیت کی علامت ہی تو یہی ہوتی ہے کہ وہ بولے، وہ ہنسے۔ تو کہا دیکھو ہم اپنے ساتھ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر بھی لے کر کے آئے ہیں، اب جو 6 مہینے کے بچے کو بھی مار دے اس کے اندر انسانیت رہ ہی نہیں سکتی ہے، وہ انسان بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ظالم محترم، اب دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی وہ اقتدار کی جنگ تھی۔ چلیے بات کو تھوڑا پلٹ کے بتا دوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ دنیا میں طرح طرح کے لوگ جنگ کرتے ہیں، طرح طرح کی جنگیں ہوتی ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے رشیا اور یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے۔ شروع میں ہم کو شوق ہوا جاننے کا، لیکن ہم بھول گئے، ہم نے کہا چھوڑو، جو جیتے ہم سے کیا مطلب۔ لیکن دنیا کے ایک چھوٹے سے میدان میں، چھوٹی سی جگہ پہ ایک جنگ ہوئی، مہینوں کی جنگ نہیں تھی، ہفتوں کی جنگ نہیں تھی، دن بھر کی جنگ نہیں تھی، صرف 6 گھنٹوں کی جنگ تھی۔ لیکن اس جنگ کا فائدہ کیا ہوا؟ لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ تھوڑی دیر کے لیے حسین ہار گئے جنگ۔ میں اس جملے کو بھی کفر سمجھتا ہوں، ہار کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہو سکتا، حسین اور ہار کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہو سکتا، حسین ہار ہی نہیں سکتے۔ تو کہا ارے بھائی جب انسان بولتا ہے، انسان باتیں کرتا ہے، تبھی تو اس کو سمجھا جاتا ہے۔ میرے مولا نے اس دعوے کو بھی جھٹلا دیا، میرے مولا نے نوکے نیزہ پہ جا کر کے قرآن پڑھ کے بتایا اگر تم بولنے کو زندگی سمجھتے ہو تو دیکھو میں نوکے نیزہ پہ تلاوت کر کے بتا رہا ہوں، میں آج بھی زندہ ہوں، میں کل بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ حسین صرف اور صرف انسانوں کے امام نہیں ہے بلکہ انسانیت کے بھی امام ہیں۔ اب جس کے دل میں انسانیت زندہ رہے گی اس کے دل میں حسین زندہ رہے گا۔ ہم نے اور آپ نے بخوبی غور کیا ہے کہ تعزیے کے سامنے ہمارے اہل سنت بھائی بھی ہاتھ جوڑتے ہیں، ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی ہاتھوں کو جوڑتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ حسین کا تعلق انسانوں سے نہیں ہے، مذہب سے نہیں ہے، بلکہ انسانیت سے ہے۔ اب جس کے دل میں انسانیت زندہ رہے گی اس کے دل میں زندہ رہے گا۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ عزیزوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین تنہا تھے، حسین ظلم میں شہید ہوئے۔ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن لوگوں نے آپ کو کربلا کے میدان میں میرے مولا کی مصیبتیں بتائیں، لیکن میرے مولا کی شجاعت نہیں بتائی۔ میرے مولا کائنات نے ایک جنگ میں، ایک حملے میں 900 افراد کو مارا تھا، ایک حملے میں 900 افراد کو مارا تھا، لیکن کربلا میں میرے مولا امام حسین نے ایک حملے میں 2000 افراد کو مارا ہے، اور میرے مولا نے 7 حملے کیے ہیں، اور ہر لمحے میں تعداد بڑھتی جاتی تھی۔ پہلے حملے میں 2000 تھی تو دوسرے حملے میں جوڑ لیجئے کتنی تھی، تیسرے میں کتنی تھی، چوتھے میں کتنی تھی۔ 7 حملے کیے، 7 حملے کرنے کے بعد
جب میرے مولا کے ہاتھوں میں ذوالفقار تھی، ذوالفقار نے ایک مرتبہ کہا مولا مولا میں آئی تو علی کے ہاتھوں کے لیے تھی، لیکن آج مجھے آپ کے ہاتھوں میں پتہ چلا کہ حق ذوالفقار چلانے کا قاعدہ کیا ہے۔ واقعاً آج مجھے اپنے ذوالفقار ہونے پر ناز ہو رہا ہے۔ عزیزوں، میمنہ کا مجمع، میسرے کی طرف، میسرے کی فوج میمنے کی طرف، فوج ادھر ادھر، فوج ادھر ادھر، فوج میں حسین کے خلاف لڑنے والے 30 سال کے بھی تھے، 40 سال کے بھی تھے، 25 سال کے بھی تھے، جو 38 سال 40 سال کے تھے انہیں اپنا بھاگنا یاد آیا، جو پرانے تھے، جو رسول کے سامنے بھاگ رہے تھے، جو علی کے سامنے جنگ سے بھاگ رہے تھے، ان کو اپنا بھاگنا یاد آیا، جو نئے نئے تھے وہ بھی ان کو دیکھ دیکھ کر کے بھاگ رہے تھے۔ اب کبھی فوجیں ادھر بھاگ رہی ہیں، ادھر بھاگ رہی ہیں، میرے مولا کو احساس ہوا، فوجوں کو احساس ہوا کہ کبھی حسین ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، کبھی حسین ہمارے آگے آ رہے ہیں، فوجیں بھاگ رہی ہیں، فوجوں میں بھگدڑ مچا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں کا یہ جنگ کا اصول ہوتا ہے کہ فوج والے تنہا کو گھیرتے ہیں، تنہا کو گھیر کر کے مارتے ہیں، لیکن حسین کا کرم تھا، حسین نے اکیلے ہی لاکھوں کی فوج کو گھیر کر کے اکیلے ہی مارا تھا، لاکھوں کی فوج کو گھیر کر کے اکیلے ہی مارا تھا، اور پھر اس وقت تک جنگ کرتے رہے کہ جب تک خدا کی طرف سے نہ بات آ گئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ قسم خدا کی اگر خدا نہ روکے ہوتا تو کربلا کا تختہ پلٹ چکا ہوتا۔ خدا کو کہنا پڑا کہ اے حسین بس، اے حسین بس۔ عزیزوں، یہ کرم ہے حسین کا۔ کیا حسین تھکے نہیں تھے؟ کیا حسین بھوکے پیاسے نہیں تھے؟ لیکن حسین ہے، وقت کا امام ہے۔ عزیزوں، یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ تم جسے مارنے کے لیے آئے ہو، اگر وہ چاہ جائے تو تمہیں ایک لمحے میں ختم کر سکتے۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ حسین کا کرم ہے، حسین کا معجزہ ہے عزیزان محترم۔ ہم سب سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں حسین کی عظمت، اور ہم آپ صرف اور صرف مجلسوں میں آ کر کے گریہ کر کے حسین کی مصیبتیں سمجھ رہے ہیں، حسین کے فضائل کو ہم نے درک ہی نہیں کیا۔ عزیزان محترم، حسین کے فضائل بھی اتنے فضائل ہیں کہ جس کو انسان کو سمجھنا بھی ناممکن ہے، لیکن حسین کے مصائب، ابراہیم جو کہ خلیل خدا تھے، ان کو اپنے ایک بیٹے کے گردن پہ چھری پھیرنے کے لیے آنکھوں پہ پٹی باندھنے کی ضرورت پڑی ہے، ہاتھوں میں کپ کپی آئی ہے، لیکن یہی وجہ ہے کہ جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کی قربانی دے رہے تھے تو اپنے چہرے کو ایسے پھیر لیا تھا، ہاتھوں میں ایسے کپ کپی تھی، جب چھری چلائی ہے تو خون کی گرمی آ کے ہاتھوں میں لگی، فوراً پٹی کو کھول دیا، اسماعیل کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا خدایا یہ دمبا کیوں آیا جب تو نے اسماعیل کی قربانی مانگی تھی؟ کہا کہ تو نے آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی، چہرے کو کیوں گھمایا، ہاتھوں میں کپ کپی کیوں آئی؟ کہا خدایا میرا بیٹا ہے وہ۔ کہا تو نے میری محبت میں بیٹے کو شریک کیوں کیا؟ پتہ نہیں ہے، میں شریک جو ہے تو حرام سمجھتا ہوں، شرک کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ کہا خدایا تو پھر کون ایسا ہے، کون ایسا شخص ہے جو اپنے جوان بیٹے کے گلے پر چھری چلا دے گا؟ کہا ابراہیم برداشت کرو، ابھی میں تمہیں دکھلاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ میرا مولا جب علی اکبر کے سینے پر برچی کا پھل نکالنے کے لیے انگلیوں کو سینے پر پیوست کیا ہے نا، تو ابراہیم نے اسماعیل سے کہا بیٹا چلو، ہم اور تھے یہ اور ہیں، یہ عشق کی منزل کو پرواز کر چکے ہیں۔ اسی وجہ سے ابراہیم کا 3 طریقے کا امتحان ہوا۔ ابراہیم سے جان کا امتحان لیا گیا، مال کا امتحان لیا گیا، اولاد کا امتحان لیا گیا۔ جان کا امتحان لیا گیا، جان واپس کر دی گئی، مال کا امتحان لیا گیا، مال واپس کر دیا گیا، اولاد کا امتحان لیا گیا، اولاد واپس کر دی گئی۔ یہ انسانوں کے امام کی بات ہے، لیکن جو انسانیت کا امام ہے اس سے جان مانگی گئی، اس نے اف تک نہ کیا، مال مانگا گیا، اس نے اف تک نہ کیا گیا، اولاد مانگی گئی، کہا خدا کی راہ میں قربان، اے خدا کے دین تجھے اپنی جوانی کے لیے علی اکبر کی جوانی چاہیے، علی اکبر کی جوانی قربان، تجھے اپنے بازوؤں میں طاقت کے لیے عباس کے بازو چاہیے، عباس کے بازو قربان، تجھے اپنی دین تجھے اپنی پیاس بجھانے کے لیے یہ چاہیے کہ میں پیاسا رہ جاؤں، ہمارے گھر والے پیاسے رہ جائیں،
اے دین جا تو سیراب ہو جا ہمارے خون سے، ہم پیاسے رہ جائیں گے۔ اے دین تجھے سائے کے لیے زینب کی چادر کی ضرورت ہے، زینب کی چادر قربان۔ عزیزوں جو امتحان میرے مولا حسین نے دیے ہیں دنیا کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں سے ایک جنازہ گزر جائے تو ہمارے پورے قبیلے میں، ہمارے پورے محلے، ہمارے پورے گاؤں میں ایک ویرانی سی چھا جاتی ہے، ایک غم سا دوڑ جاتا ہے۔ ہم اور آپ جتنا چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی پہنچ کر کے سب سے پہلے اس مرنے والے کی تعزیت دے دیں، اس مرنے والے کا پرسہ دے دیں۔ ذرا یہ پرسہ دینے کا چلن جس کے گھر سے چلا ہے، کیا وہ پرسہ لینا نہیں چاہ رہا ہوگا؟ کیا وہ یہ نہیں چاہ رہا ہوگا کہ کوئی مجھے آئے اور آ کر کے میرے بھائی کا پرسہ دے، میرے جوانوں کا پرسہ دے، میرے بچوں کا پرسہ دے؟ ہم اور آپ اسی حسین کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیے 3 دن تک بس اور ماہ محرم بچا ہے، پھر نہ جانے کون زندہ رہے کون مر جائے، لہذا جی بھر کے رو لیجیے کیونکہ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس کے لیے رونا ہے کہ جسے رونے نہ دیا گیا۔ اگر وہ حسین حبیب ابن مظاہر پر رونا چاہے تو ابھی حر کی لاش تیار ہے، حبیب پر روئے کہ حر پر روئے، اپنے اصحاب پر روئے کہ خاندان والوں پر روئے، جوانوں پر روئے کہ بوڑھوں پر روئے۔ روتے روتے لاشوں کو اٹھاتا تھا، لا کر کے رکھتا تھا کہ فوراً دوسری لاش کو اٹھانے کے لیے چلا جاتا تھا۔ کتنا غریب ہے میرا مولا، کتنا مظلوم ہے میرا مولا۔ ہاں عزیزان محترم، آج کی تاریخ 7 محرم الحرام سے منسوب ہے۔ کس سے منسوب ہے؟ امام حسن کے یتیم قاسم سے منسوب ہے۔ عزیزوں، ہم اور آپ ابھی جناب قاسم کی زیارت کریں گے۔ زیارت کرنا آپ کو سب کو ہے، لیکن ایک روایت میں جملہ ہے کہ علامہ ناصر حسن صاحب کہتے ہیں کہ حسن اور حسین کے جنازے میں بس اتنا فرق تھا کہ حسن کے جنازے میں تیر تھے، حسین کے جنازہ تیروں پر تھا۔ لیکن میں اپنی کم علمی کی بنیاد پر ایک جملہ اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ حسن اور قاسم کے لاش میں بس اتنا فرق تھا کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے تھے، حسین قاسم کے جسم کے ٹکڑے تھے۔ حسن کے جگر کے ٹکڑے تھے، قاسم کے جسم کے ٹکڑے تھے۔ عزیزوں، جب امام حسن کے جگر کا ٹکڑا تشت میں گر رہا تھا نا، تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ اے بھیا حسین، تشت کو ہٹا لو، کہیں زینب نہ دیکھ لے، تڑپ جائے گی۔ جیسے ہی تشت کا ہٹانا تھا، سینے پر رومال رکھا، سینے کو ڈھانک لیا۔ ایسے میں 1.5 یا 2 سال کا ایک دوڑتا ہوا چھوٹا سا کمسن بچہ آیا، آنے کے بعد بابا کے سینے سے لگ گیا۔ فروا نے کہا بیٹا بابا کے سینے سے ہٹ جاؤ، بابا کے سینے میں درد ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے روک دیا، کہا ہے فروا رک جاؤ، بس یہی آخری وقت ہے کہ قاسم میرے سینے پہ لپٹا ہوا ہے، اس کے بعد کبھی قاسم کو میرا سینہ نہیں ملے گا۔ مجھے بڑا آرام مل رہا ہے کہ قاسم میرے زخموں پر لیٹا ہوا ہے، مجھے سکون مل رہا ہے۔ عزیزوں، ایک مرتبہ میرے مولا حسن نے کہا اے بھیا حسین، جب تم کربلا جانا تو میرے قاسم کی قربانی میری طرف سے قبول کر لینا، قاسم سے بہت محبت کرنا۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسین کہتے ہیں میں قاسم کو اپنے اکبر سے زیادہ چاہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب شب عاشور آئی، شب عاشور آنے کے بعد مولا عباس اور جناب علی اکبر یہ بات کر رہے تھے، جب میں مولا عباس نے کہا علی اکبر دیکھنا کل سب سے پہلے میں جاؤں گا اور جانے کے بعد پوری جنگ کا نقشہ پلٹ دوں گا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے روک دیا، کہا چچا جان رکیے، آپ نہیں جائیں گے، آپ اگر جائیں گے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، آپ بابا کی کمر ہیں، آپ میرے بابا کی کمر کا سہارا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا علی اکبر تم کو بھی نہیں جانا ہے، اگر تم جاؤ گے تو میرے آقا کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی۔ اتنے میں جناب قاسم نے سن کر کے آگے ہے، کہا اے امو نہ آپ جائیے گا نہ بھیا علی اکبر آپ جائیے گا، جاؤں گا تو میں جاؤں گا کیونکہ میرے بابا تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ جب میرے بابا اس دنیا میں نہیں ہے تو نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ کسی کی آنکھوں کی بینائی جائے گی۔ ہاں روز عاشور آ گئی، اب قاسم بابا سے چچا سے اجازت لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ بس ختم کر دی میں نے مین مصائب، اصل مصائب انشاءاللہ آپ ابھی تقریر میں سماعت فرمائیں گے۔ باپ چچا سے اجازت لینے کے لیے آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں چچا جان مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ قاسم کے چہرے کو دیکھا، بھیا حسن کے چہرہ یاد آیا، کہا بھیا تم تو میرے
اے بھیا، اے قاسم، اے بیٹا تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں ماننے کے لیے کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ تو قاسم مایوسی کے عالم میں لوٹ کر کے آئے. لوٹ کر کے آنے کے بعد دونوں گھٹنوں کے درمیان اپنے سر کو رکھ کر کے روتے ہیں. ماں سے بچے کا رونا برداشت نہ ہوا. ایک مرتبہ کہتی بیٹا قاسم کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا چچا جان جاننے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. کہا قاسم تمہیں یاد ہے بابا نے تمہارے ہاتھوں پہ ایک تعویذ باندھی تھی، اس میں یہ لکھا تھا کہ جب حسین یکو تنہا ہو جائے، جب حسین نرغ یادا میں گر جائے، جب حسین کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہو تو تم اس تعویذ کو کھول لینا. جاؤ یہی وقت ہے، اب اس کے زیادہ مصیبت کا وقت کب آئے گا؟ ایک مرتبہ جیسے ہی بھیا کی تعویذ کو دیکھا، بھیا کی تحریر کو دیکھا، زاد و قطار رونے لگے. روتے روتے قاسم کو روانہ کیا. بس میں نے ختم کر دی مجلس. قاسم کو روانہ کیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر کے 13 برس کا کمسن قاسم ہے، 13 برس کا کمسن قاسم ہے، قاسم کو روانہ کیا. قاسم میدان میں آئے. جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ قاسم نے کہا اے چچا جان مدد کیجئے گا، اے چچا جان گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے جسم آ گیا ہے، اے چچا جان میری ہڈیاں ٹوٹی جا رہی ہے، اے چچا جان میری مدد کو آئیے گا، میری پسلیاں ٹوٹی جا رہی ہیں. کربلا کے سارے شہیدوں کو میرا مولا حسین اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کے لایا ہے، لیکن تنہا ترین شہید قاسم ہے کہ جو کربلا کے میدان میں 2 مرتبہ شہید ہوا ہے. ایک مرتبہ ظالم کے ہتھیاروں سے، دوسری مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے، اور اس کے جنازے کو میرا مولا ابا کے دامن میں گٹھریاں بنا کر کے لایا اور لا کر کے کہتا ہے اے ام لیلا تمہیں قاسم کے سہرے سجانے کا بڑا ارمان تھا، لو قاسم کی بارات آئی ہے، لو قاسم کا جنازہ آیا ہے. اسے عالم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون. بہلا ہماری مختصر سی اعضاء کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. بہلا جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض کو غیر سے منتظر فرما. بہلا ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما. انصاف سے بتائیے چچا، بارش کا موسم ہے، ہم پر اگر ذرا سی بھی بارش آ رہی ہے تو ہم پہلے سائے کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ گرمی کا موسم ہے، ہم پر ذرا سی بھی دھوپ کی شدت آ رہی ہے تو ہم پہلے سائے کی طرف رجوع کر رہے ہیں تاکہ ہم کو آرام مل جائے. لیکن کیا کبھی ہم نے سائے میں جاتے ہوئے اس بات کا سوچا ہے کہ شہزادی کی قبر پر ابھی بھی کوئی سایہ کرنے والا نہیں ہے؟ دھوپ آتی ہے، بڑی شدت کی دھوپ آتی ہے، شہزادی کی قبر پر دھوپ رہ جاتی ہے. بارش آتی ہے، بارش سیدھے شہزادی کی قبر پڑ جاتی ہے. وہ شہزادی اتنی غریب ہے، اتنی مظلوم ہے، جب زندہ تھی تو پسلیاں ٹوٹی تھیں، جب دنیا سے رخصت ہوئی تو مزار ٹوٹی ہوئی ہے. تنہا ترین ایک چاند ہے جو شب کی تاریکی میں نکلتا ہے، شہزادی کی قبر کو روشن کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. نہ کوئی سایہ کرنے والا ہے، نہ کوئی چراغ جلانے والا ہے، نہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہے. آئیے ہم اور آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ساری دعاؤں کو چھوڑتے ہوئے سب سے پہلے دعا کریں کہ خدایا شہزادی کونین کے مزار کے تعمیر ہونے کے اسباب مہیا فرما. ہم سب کو شہزادی کونین کے قبر پر فاتحہ پڑھنے اور صدقہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. پہلا ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم سب سے گناہ سردت قدم در قدم ہوا کرتے والے رہا. تجھے حسین کے قربانی کے صدقے میں ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما. پہلا ہمیں روز محشر حسین کے اور شہزادے کونین کی شفاعت نصیب فرما. ہم سب جیسے گناہ گاروں کو ہمارے آقا، ہمارے رہبر، ہمارے مولا کے ناصر میں شمار فرما. ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. گزارش ہے